الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز سامعین، پردہ نشین خواتین، بات چل رہی تھی الرحمن الرحیم کے بارے میں. اللہ تعالی کی صفت رحمان و رحیم ہونا یہ سب سے زیادہ معروف ہے، سب سے زیادہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سب جانتے ہیں اور سب چاہتے بھی ہیں کہ اللہ ہم پر رحمان و رحیم بنے. میں نے رحمان کے سلسلے میں ایک بات آپ حضرات کو بتائی، وہ یہ کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگوں نے آج تک سنتے ہوئے آئے تھے حضور کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب آپ کی زبان سے لوگوں نے یہ سنا اسجدوا للرحمن، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو مشرک ہیں، ہم 360 کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ تو موحد ہو، صرف ایک کی پوجا کرتے ہو اور ایک ہی کی دعوت دیتے ہو، اور تم یوں کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آج تک تو تم اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ ہی کو سناتے رہے، اللہ ہی کو کہتے رہے، اللہ ہی کو بولتے رہے، اور اب نیا جملہ ہم آپ کے زبان سے سن رہے ہیں اسجدوا مر رحمان. یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کی وضاحت کیجئے کہ رحمان کون ہے، رحمان کس کا نام ہے، رحمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ماں کا وہ نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ سورہ رحمان اس کی وضاحت میں نازل ہوئی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ نے اس رحم کو تقسیم کیا. الرحیم شجنۃ من شجناء الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اس سے پتا چلا کہ رحمان کے معنی ہی اللہ کا بندوں سے جوڑ ہے، اللہ کا جس رشتے کو رحم کے ساتھ اللہ نے اس رشتے کو جوڑا، تو گویا اللہ نے رحم کو رحمان کا مظہر بنایا. میں نے آپ کو پہلا نے زمین والوں پر ماں کے ذریعے کے اولاد ایک سے دو 5 سے 10 ہو جائیں، لیکن ماں کی محبت، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس رحم کو اللہ رب العزت نے کیوں خاص کیا؟ تو درد دل میں ہوتا ہے. اسی لیے مقولہ مشہور ہے پڑوس کا بچہ روئے، اپنانے والی صفت اللہ کے پاس جو ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ الراحمون، جو اپنوں کو اپنا لے. پہلا کام فرمایا کہ جو لوگ اپنوں کو نہیں اپناتے وہ پرایوں کو کیا اپنائیں گے؟ ایک ہے اپنانا. اپنانا کسے کہتے ہیں؟ پہلا اپنانا اپنوں کو. لیکن اسلام جب آیا
تو صرف اپنوں کو اپنانے کی تعلیم نہیں دیا، اسلام نے یہ تعلیم دی۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پوچھا بھئی تم، کسی نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، ارے فلاں کے بیٹے ہو، پپیرا ہو، مولیرا ہو، تائرہ ہو، جو ہی اس کا نام لیا گیا جو آپ کا اپنا ہے، تو علماء یہ فرماتے اپنوں کو اپنانا یہ آ کر عصبیت کہلایا جاتا ہے۔ جناب کو اپناؤ، اذ کنتم اعداء، قرآن پاک میں الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، تمہارے دل جو ٹوٹے ہوئے تھے اللہ نے ٹوٹے ہوئے تم آج بھائی بھائی بن گئے۔ آج تم جو بھائی بھائی، اسی کو رحم کہا جاتا ہے۔ الراحم یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں سب پر، مہربان ہوگا رب عرشے میں۔ ارے تم فرش پر اگر مہربان ہوگے تو عرش بری پر، یعنی آسمان والا رب، شرک سے نکالنا، تو شرک سے نکالنا یعنی آگ سے نکالنا، عذاب سے نکالنے کے لیے آپ نے کیا دی؟ دعوت دی۔ تو علماء فرماتے ہیں دعوت یہ رحم کی پہلی سیڑھی ہے، اور دعوت دینا بلانا کہتے ہیں۔ جب نے کہا ارے بھائی ادھر آ جاؤ، آگ سے آپ نے بچا لیا کلمہ طیبہ کے ذریعے سے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام جو ہی بندہ قبول کر لیتا ہے، جب آپ نے اسلام کے ذریعے سے اس کو آگ سے بچا لیا تو آگ سے اسے توحید سکھانا چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا قرآن نے؟ اقرأ بسم ربک، سب سے پہلے تو اپنے پر، دوسرا رحم کیا ہوا؟ پڑھانا۔ آپ نے آگ سے بچا لیا، توحید کی طرف بلا کر آگ سے بچا لیا۔ تیرے رب کی طاقت کیا ہے؟ رب کو سمجھانا، رب کو پڑھانا۔ رب اقرا بسم ربک، پہلے تیرے رب کا نام لے کر پڑھ۔ تو رب کون ہے پہلے وہ سمجھے گا تبھی تو نام لے گا۔ تو پہلے تو یہ دوسرا عنوان دے دیا گیا۔ چنانچہ جناب تشریف لانے کے بعد بندوں کو رب سکھائے، رب سیکھنے اور سکھانے کی مشق ہے۔ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو سبق ہمیں دیا وہ سبق ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب مرد اور عورت سبوں نے مل کر کہا بلا، کیوں نہیں؟ آپ اگر ہمارے رب نہیں تو اور کون رب ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا شک آپ ہی ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے ریب نہیں۔ تو کیا کہا کہ رب، فرمایا بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات، پہلی بات۔ تو یہ اصول ہے دنیا کا، جو سبق دے وہی سبق کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا سبق ہے سیکنڈ سٹینڈرڈ کی ٹیوشن ہے، سائنس کا سبق تو سائنس کی ٹیوشن، لیسن نمبر 1 کا سبق تو لیسن نمبر 1 کی ٹیوشن، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ تو اب رب کا عہد اللہ نے لے لیا۔ سب دیکھو، جب تک تو آدمی گرمی کو سمجھ نہیں سکتا، سردی نہ ہو سردی کو سمجھ نہیں سکتا، پیاس نہ ہو پیاس کو سمجھ نہیں سکتا، بھوک نہ ہو بھوک کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ سمجھا انسان پر حالات ہیں، وہ حالات آنے کے بعد آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یوں کہے ذرا بعض چیزیں محسوسات ہیں، وہ مبینات نہیں ہوا کرتے، چکنے کے ہوتے ہیں، وہ بکنے کے نہیں ہوا کرتے۔ آپ چکنے کو بکنے کے ذریعے سے سمجھانا چاہو تو کیسا سمجھا سکتے ہو؟ نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ سردی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، نہ خوشی ہوتی ہے۔ روح تو روح ہے اپنی جگہ پر۔ جب روح کو بدن میں ڈال دیا گیا اور بدن اس کی جب سواری بن گیا، روح کی سواری بدن، اب اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب پیاس لگ رہی ہے، پانی کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، زندگی گزارنے کے لیے گھر کی ضرورت، اپنی زندگی کے تمام ضروریات، اپنے خوشی منانے کے لیے خوشی کے ماحول کی ضرورت، غم کو دور کرنے کے لیے الست بربکم، تمہارا پالنہار میں نہیں ہوں؟ جی بالکل۔ اب یہاں پوچھو بھئی پالنہار اللہ ہے؟ اب ہیں
ہم یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، اب ہم اللہ پالنہار وہ سبق جو اللہ نے دیا، الست بربکم، وہ رب کو پہلے پڑھ، وہ رب کو پہلے پڑھ۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد رب کو نماز میں رب کو پڑھنے کی ٹریننگ دی، کہا دیکھو اللہ اکبر، جب تکبیر باندھ لو ثنا پڑھ لو تو پہلی آیت جو پڑھو گے قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب تم نماز میں رکوع میں جاتے ہو تو سبحان ربنا لک الحمد، وہاں بھی رب ہے، سجدے میں جاتے ہو سبحان رب، وہاں بھی رب ہے، دو سجدے کے درمیان اللہم دنیا حسنہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کیوں؟ رب کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، تقرر فی القلب، زبان پر دہراتے دہراتے دل میں، چنانچہ رب کے بارے میں خوب بلوایا گیا اس کہ رب دل کے اندر بس جائے۔ چنانچہ رب کی ٹریننگ دی گئی، رب کو بساؤ رب کو بساؤ رب کو بساؤ، چنانچہ رب کو بساتے رہے۔ اب سبق پڑھایا عالم ارواح میں الست بربکم، اپنے 99 ناموں کو چھوڑ کر ایک ہی سبق ربک، عربی جس کا سبق دیا گیا اسی کا ٹیوشن پڑھایا گیا، جو ٹیوشن پڑھایا گیا اسی کا امتحان لیا جا رہا، اسی کو کہا گیا کہ سب سے پہلے رحمان وہ ہے الرحیم، رحم کرنے والا، جو اپنوں کو اور اپنے اولادوں کو رب پڑھائے، رب پڑھایا تو پورا دین سکھا دیا، وہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب یہ سبق اگر کسی نے پڑھا دیا سمجھو کہ اس نے اپنے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو سمجھنے کی توفیق